بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین، محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریوں سے ہمیں نوازا ہے، وہ ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. بہت کم ایسے خواتین ہوا کرتی ہیں ہزاروں میں جن کو اللہ دونوں ذمہ داریاں عطا کرتا ہے. جس وقت حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اپنے اپنے اعتبار سے تقاضا پیش کرنے لگیں تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ جو خواتین نیک اور محنتی گھرانے کی ہوا کرتی ہیں، ذمہ داری نبھانے کی صلاحیتیں رکھتی ہیں، اور جو آئندہ آنے والے خواتین کے لیے اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہیں، ان خواتین کا دیگر خواتین سے فرق ہونا چاہیے. ان کے سوچ میں، ان کے فکروں میں، ان کے خیالات میں، ان کے حرکات میں، ان کے سکنات میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں جب تک فرق نہیں ہوگا، علماء فرماتے ہیں کما حقہ اللہ تعالی، ان کے وجود کا فائدہ امت کو نہیں پہنچائے گا. اسی لیے ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو عام عورتیں ہیں. عام عورتوں کی بول چال الگ، عام عورتوں کی باتیں الگ، عام عورتوں کے خواہشات الگ، عام عورتوں کی تمنائیں الگ، عام عورتوں کے اپنی زندگی کے مقاصد الگ ہوا کرتی ہیں. لیکن جو خاتون کو اللہ نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، محنت کے لیے اور ترقی کے لیے، تحفظ کے لیے قبول کیا ہے، ان کے خواہشات، ان کی محنتیں، ان کی جفاکشیاں، ان کے تمنائیں، ان کے منازل الگ ہوا کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ ہم جتنے اچھے سے اچھے کام کرنے کے ارادے اور عزائم کریں گے، اتنی ہی توفیق سے نوازے جائیں گے. جتنی بلند عزائم رکھیں گے، اتنی بلند توفیق سے نوازے جائیں گے. چھوٹے چھوٹے عزائم رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی توفیقیں. ان المعون
بقدر المعونہ، جتنی بھاری ذمہ داری اٹھائی جائے گی اتنی بھاری صلاحیتیں دی جائیں گی۔ صلاحیتیں ان کے بوجھ اٹھانے کے بقدر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی علاقے کی ذمہ داری اٹھائے، اللہ علاقے کی صلاحیت دے گا۔ گاؤں کی ذمہ داری اٹھائے، گاؤں کی صلاحیت دے گا۔ صوبے کی ذمہ داری اٹھائے، صوبے کی صلاحیت دے گا۔ ملک کی ذمہ داری اٹھائے، ملک کی صلاحیت دے گا۔ عالم کی ذمہ داری اٹھائے، عالم کی صلاحیت دے گا۔ نہیں میں صرف گھر کی ہی ذمہ داری اٹھاؤں گی، اس کے علاوہ اور نہیں، تو صرف گھر کی صلاحیت دے گا۔ نہیں فرد کی ذمہ داری اٹھاؤں گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو فرد کی ذمہ داری دے گا، صلاحیت دے گا۔ اسی لیے کہا اپنی ذمہ داریوں میں وسعت پیدا کرو، اپنے خیالات میں وسعت پیدا کرو، اپنے جذبات میں وسعت پیدا کرو، اپنے فکروں میں وسعت پیدا کرو۔ جتنی وسعت ہوتی ہے اللہ کے طرف سے اعلان عام ہے۔ اب اس اعلان میں جو جتنا برتن لائے گا اتنا لے کر جائے گا۔ کوئی برتن چھوٹا سا لایا، ذرا ملا، جیسے کہا پانی پکڑ لو۔ ابھی پانی پکڑ لو کا جب اعلان ہوتا ہے، پانی پکڑنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ سب لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی چھوٹی سی بالٹی، کوئی چھوٹا سا گڑا، کوئی ڈرم، کوئی 1 سے لے کر 10 ابھی برتن جو بھی اپنے گھر میں ہیں تو لے کر آتے ہیں۔ جن کے پاس جتنا کم برتن ہوگا اتنا کم پانی پکڑ کر لے جائیں گے۔ جن کے پاس جتنی زیادہ ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی، اور جتنا زیادہ ان کے پاس ظرف ہوگا، جتنا زیادہ ان کے پاس برتن ہوگا اتنا زیادہ لے کر جائیں گے۔ کم والے کم، زیادہ والے زیادہ۔ اسی طرح شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی جو شاگرد اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہے، استاد نل کی طرح ہے، شاگرد برتن کی طرح ہے۔ جو شاگرد جتنا بڑا برتن لائے گا اتنا علم لے کر جائے گا۔ اور یہاں فکریں بھی اسی طرح، توفیق بھی اسی طرح۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، بے تراویح میں 8 رکعت کی نیت سے جو لوگ مسجد کو آتے ہیں 8 ہی رکعت کی توفیق ملے گی۔ کیا مجال کہ ان کو 9ویں رکعت کی توفیق ہو جائے؟ کیوں؟ آئے ہی 8 رکعت کے لیے، 12 رکعت کے لیے آئے، 12 رکعت کی توفیق، 12 رکعت ختم ہوتی بھاگ جائیں گے۔ کوئی آیا صرف فرض پڑھنے آیا، آپ دیکھیں گے رمضان مبارک میں فرض پڑھ کر ایک بڑا مجمع باہر نکل رہا ہے، ان سے پوچھو بھی یہ رمضان ہے کیوں جا رہے ہو باہر، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ آئے ہی تھے عشاء پڑھنے کے لیے، عشاء کے بعد اور پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ جب نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو آگے اگلی توفیق بھی نہیں دے گا۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی ہم آتے ہیں صرف 3 دن کے لیے، تو زندگی بھر 3 دن، کتنے سال سے 3 دن لگا رہے؟ 25 سال سے 3 دن لگا رہے، ماشاءاللہ۔ بے آگے کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ 10 دن کیوں نہیں گئے اب تک؟ عشرے کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ پوچھیں، اس لیے کہ عشرے کا برتن لائے ہی نہیں۔ بے عشرے کا برتن لائیں گے تبھی تو بھرتی کر کے لے جائیں گے۔ برتن ہمارا بالکل چھوٹا سا، 25 سال سے 3 دن کا برتن، 25 سال سے 10 دن کا برتن، وہ بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ عمر میں ابھی پوچھتا ہمیشہ، بے پرانے کیسے پرانے بھائی؟ عمر کے اعتبار سے پرانے، محنت کے اعتبار سے پرانے، سوچ کے اعتبار سے پرانے، علم کے اعتبار سے پرانے، کیا پرانے ہیں بتائیے؟ کیا پرانے؟ عمر کے اعتبار سے پرانے، وہ تو بھائی صحت کے بارے میں بات کی جائے گی، ان سے بھی آپ اپنا صحت کا خیال رکھو، طبیعت کا خیال رکھو، کھانے میں احتیاط کیجئے۔ عمر کے اعتبار سے اگر پرانے ہیں تو وہ صحت کے اعتبار سے بات کی جائے گی، نہیں دعوت کے اعتبار سے پرانے ہیں تو قربانی کے اعتبار سے بات کی جائے گی۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عربی دعوت کے پرانوں پر رحم یہ ہے کہ ان کو تقاضے پر بار بار تشکیل کیا کرو۔
یہ رحم ہے کس پر؟ اگر کوئی پرانے کا عذر قبول کر لیا، اس نے پرانے پر ظلم کیا۔ پرانے کا عذر نیوں کا قبول کیا جاتا ہے، پرانوں کا نہیں۔ عذر نیوں کا، اور آج کل سب سے زیادہ عذر پرانے پیش کرتے ہیں، نئے عذر کم، پرانے عذر زیادہ۔ کب دیکھو روتی صورت، کیا مطلب؟ عذر کب دیکھو عذر، کون سے حالت میں دیکھے تو بھی خالی سکرات کا بیان، نہیں مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ ارے خبر میں تو جانا طے ہے بھائی، یہ رہا تو کیا، وہ رہا تو کیا، جانا تو طے ہے، طے نہیں ہے؟ جانے سے پہلے کچھ کر کے جاؤ، کہہ تو سکتے ہیں کرتے کرتے مرے، کرتے کرتے مرے۔ کیا جذبہ تھا حد قتادہ کا؟ مر جاؤں تب بھی میری لاش لے کر چلو۔ کہیں کو بھی نہیں جا رہی، نہیں پیشاب کی شکایت، کہیں کو بھی نہیں جا رہی، نہیں بیت الخلا ویسٹرن ہونا، کہیں کو بھی نہیں جا رہی، نہیں مجھے پرہیز کا کھانا۔ کہتے حضور ابھی جناب پرویز صاحب ہاسپٹل سے نکلے اور اتنی طبیعت ناساز تھی، 11 دن ان کی طبیعت انتہائی ناساز، ہاسپٹل میں ایڈمٹ۔ میں دوسرے ہفتہ کنکاپورہ گیا، ابھی گزشتہ ہفتہ، وہاں دیکھے تو بھائی پرویز بھائی کی جماعت آئی ہے۔ میں پوچھا جماعت آئی ہے؟ گزشتہ ہفتہ تو بھائی میں ہاسپٹل میں جا کر دیکھ کر آیا ان کو، ایسی حالت میں تھے آنکھ بھی نہیں کھول سکتے تھے، اور آج جماعت میں کیا نہیں مستورات کے ساتھ آئے ہیں۔ اس حال میں یہ ہے قربانی، اسے کہتے ہیں قربانی۔ ہم نے زندگی میں کیا قربانی دی بتاؤ؟ ایک تو قربانی جس کو فرشتے بیان کریں، جس کو ہمارے کرامن کاتبین بیان کریں، جس کو ہمارے گھر والے بیان کریں، جس کو ہمارے خاندان والے بیان کریں، جس کو ہماری اولاد بیان کریں۔ بتاؤ، ہم تو سہولت والی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ کون سی سہولت والی؟ یہ سہولت والی دعوت کا کام کو قربانی کہتے ہیں، اور انتہائی دھوکے باز نام قربانی کا۔ نام کون سا؟ بہت قربانی والے ساتھی، ذرا ایک دو کارگزاری سناؤ بھی ان کی قربانی کی۔ بہت قربانی والے ساتھی ہیں، ایک دو کارگزاری سناؤ۔ ہماری زندگی میں کوئی کارگزاری ہی نہیں، کیوں؟ ہم تو سہولت کے ساتھ نکلے ہیں اپنی زندگی میں، کبھی مشکلات میں نہیں نکلے۔ اس واسطے مشکلات میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ بقول عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تم ترتیب سے کام کرو گے، ترتیب سے اللہ کی نصرتیں ہوں گی۔ تم تقاضے پہ کام کرو گے، تقاضے پہ اللہ کی نصرتیں ہوں گی۔ کب کرنا تھا کام؟ ابھی سن رہے سو رہے ہیں؟ کام جو ہے وہ کب کرنا ہے بتائیے؟ تقاضے پر۔ تقاضا گیا کام کرو، تقاضا گیا کام کرو۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے میرا کام تقاضے پہ کرنے والے کا، جب تقاضا آئے گا فوراً میں اس کا کام کروں گا۔ کیوں؟ میرا کام اس نے کیا۔ قرآن کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ، تم اگر تقاضے پہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا بھائی تقاضا تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تقاضا کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب عورتیں کس طرح تقاضے پہ چلیں؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں تقاضے پر مرد ہجرت کریں گے، تقاضے پر عورتیں نصرت کریں گی۔ کیا کریں گی؟ بے تقاضے پر عورتیں کیا کریں گی؟ نصرت۔ تقاضے پر عورتوں کی ہجرت نہیں ہے، تقاضے پہ عورتوں کی نصرت۔ کیا مطلب؟ مرد اگر جا رہے ہیں فوراً بھیجیں، جا رہے ہیں فوراً بھیجیں۔ جب جب مرد حضرات جانے کا ارادہ کریں فوراً کو کیا کریں؟ روانہ کریں۔ یہ ہے عورتوں کا تقاضا۔ مرد جب بھی جانے کا ارادہ کریں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت، یعنی ان کو ان کا مائنڈ فری کر دیں۔ آپ گھر کا فکر چھوڑیں، بچوں کا فکر چھوڑیں، امی کا فکر چھوڑیں، ابو کا فکر چھوڑیں، مہمانوں کا فکر چھوڑیں، آپ دین کا تقاضے پہ جائیں، بقیہ میں مینٹین کر لوں گی۔ یہ ہے
تقاضے پر عورتوں کی قربانی. تمہیں چلے گا تو یہ ان کو سب کون دیکھتی سو یہ قربانی نہیں بولتی. آپ جائیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً نکلے, آئے دیکھے نکلے تو پوچھا حضرت حاجرہ نے آپ جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا اذن لیضیعونا, اگر اللہ کا حکم ہے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ کا حکم ہے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ نے فرمایا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کی برکت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجرہ کے نسل میں پیدا ہوئے. چونکہ کسی کے نسل میں اولاد ایسی ویسی پیدا نہیں ہو جاتی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم سوماری رہیں گے, ہمارے اولاد مجاہد بن جائے. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ ہم تو رہے سوماری اور ہمارے اولاد ٹیپو سلطان بن جائے, محمد بن قاسم بن جائے, اور ہماری اولاد صلاح الدین ایوبی بن جائے, خالد بن ولید بن جائے. صدیقی صلاحیت, فاروقی صلاحیت, عثمانی صلاحیت, علوی صلاحیت, مہاجر و انصار کی صلاحیت. واہ, پھیکا پکوان اور اونچی دکان, چلتا ہے کام کہیں ایسا؟ پھیکا پکوان تو پھک کر رہے, پھیکا پکوان, اور خواب بڑے بڑے دیکھ رہے, بلی کے خواب میں چچڑے. ابھی قربانی اس معیار کی دیکھ کر اللہ سے دعا کرو, پھر کہنا کہ اللہ دعا قبول کرتا کہ نہیں کرتا. کسی بھی دنیا کے مقبول انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے, ان کی ماؤں نے کیا دعائیں کی ہیں, ان کے باپوں نے کیا قربانی دی ہے, آپ کو ایک نصیحت ملے گی. اللہ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کبھی احسان کرنے والوں کا احسان ضائع نہیں کرتا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کہتے ہیں تم احسان کرو اور اس کا بدلہ تم احسان سے ہی دیا جائے گا. کیا احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا جاتا؟ اللہ پوچھتے. تو ہم کہتے ہیں بھئی قربانی دو, ابا قربانی دے, تو ابا کو کیا ہمیشہ جماعت یہ بولے, نسلیں بے وفا ہو جائیں گی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, دیکھو بھائی, حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات, دیگر نبیوں کی بیویاں جس وقت ساتھ دین اپنے اپنے نبیوں کو, تو اللہ نے نسلوں میں نبی بنائے, نسلوں میں نبی پیدا کیے. حضرت نوح علیہ السلام بہت تیش میں آ گئے, یا اللہ اس وقت میری نسل نافرمان ہوتی جا رہی ہے, ولم یزد دعائی الا فرارا, میری نسل کو تو ختم کر دے. ولم یزد دعائی الا فرارا, انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم. فرمایا میں جب بھی دعوت دیتا ہوں انگلیاں ٹھوس لیتے کانوں میں, یہ لوگ بات سننے کو تیار ہی نہیں. کرنا کیا بتاؤ اے نوح؟ فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو روئے زمین پر مت چھوڑ, سب کو چن چن کے ختم کر, سب کو چن چن کے ختم کر. کیوں؟ یہ آگے جن نسلوں کو جنم دیں گے وہ لوگ الا فاجرن کفارا, وہ بھی نافرمان ہی ہوں گے. نافرمان کی اولاد نافرمان ہی ہوگی. اس لیے ان کو تو بخش مت, سب کو ختم کر, کوئی ان کی نسل میں باقی ہی نہ رہے. نوح علیہ السلام نے بددعا دی. یہ بددعا ہمیں بتا رہی ہے نافرمانوں کی نسل میں فرما بردار پیدا ہونے کی الہی سنت نہیں ہے. باپ کا اثر بیٹے پر پڑے گا, ماں کا اثر بیٹی پر پڑے گی. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا اصول بدل دے. اللہ کی سنت یہ ہے, اللہ کی قدرت الگ ہے, اللہ کی قدرت کی بات الگ ہے, اللہ کی قدرت وہ
لیکن ہم لوگ اس وقت میں پرانے کہا، ارے پرانے کس اعتبار سے؟ کہا پرانے بنو قربانی کے اعتبار سے. پرانے کیا بنو؟ قربانی کے اعتبار سے پرانے بنو. گھر میں پابندی سے تعلیم ہو رہی کیا؟ پابندی سے میں نماز پڑھ رہی ہوں کیا؟ پابندی سے میں ذکر و اذکار کر رہی ہوں کیا؟ پابندی سے میری تلاوت ہو رہی کیا؟ پابندی سے میرے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں کیا؟ پابندی سے میرے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں کیا؟ میرے گھر کے در و دیوار کو میں دیندار بنا کر رکھی ہوں یا نہیں؟ پورے گاؤں گلی کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری پہلے تمہارے گھر کو سدھارو، بچے کو نمازی بناؤ. میں پوچھتا ہوں تمہارا بچہ نمازی نہیں بنا، کتنے خطرے آنسو بہائے آپ؟ اللہ کے سامنے رو کر اپنے اولاد کے لیے دعا مانگے؟ نہیں مانگے. کیسا تمہارے بچوں کو اللہ قبول کرے گا بتاؤ؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں 6 سال مسلسل رو کر یہ کہنے لگی کہ اللہ میری اولاد کو ضائع نہ کر، اسے قبول کر. نابینا پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بینائی دے دی ماں کی دعا کی برکت سے. کیا ہماری ماں وہ مائیں الگ تھیں؟ کیا وہ صحابیہ تھیں؟ تو بھائی صحابیہ تھی، ہم کہنے کے لیے وہ صحابیہ تھی. عام خاتون، وہ بھی عجمی تھی، عجمی، فارسی بولنے والی، رشین بولنے والی. ہندوستان کی عورتیں اور رشیا کی عورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہندوستان کی عورتیں فطری اعتبار سے باحیا ہیں، فطری اعتبار سے ان کے اندر شرم ہے، فطری اعتبار سے ان کے اندر سادگی ہے، فطری اعتبار سے ان کے اندر ماننے کی صفت ہے. وہاں اتنی آزاد ملک میں وہ خاتون نے اللہ کو منا لیا، تو اتنا پابند ملک میں ہم اللہ کو نہیں بنا سکتے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مجمع وہ ہے جن کو اللہ نے دیندار بنایا، پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا کر، پورے علاقے کے لیے فلاں آپا ہر ایک تعلیم کا حلقہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی ہر ایک کا تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تعلیم کے حلقے میں ان کے ایک حلقہ ہے، ہر ایک اپنا حلقہ ہے. اور ہر ایک حلقے میں خواتین آتی ہیں، آپا ذرا ہمارے بچہ ایسا ہے، ذرا دعا کرو، آپا ذرا ہمارے شوہر کی طبیعت، آپا ذرا یہ سارے ہمیں لوگ گویا کہ اس تعلیم کے حلقے کے ذمہ دار خواتین الٹے سیدھے حل بتا کو بھیجتے رہتی ہیں. علامہ تھوڑی ہیں، سب علامہ ہیں. کیا آیا کہ وہ سب بھیجتے رہتی ہیں، صحیح ہے یا غلط پوچھتے بھی نہیں. تمہیں یہ کرو، تمہیں وہ کرو، تمہیں ایسا کرو، تمہیں ویسا کرو. ایسا نہیں. ہمارے اکابر مستورات کو جو ذمہ داری دیے ہیں وہ کیا؟ وہ یہ تعلیم کرو، مذاکرہ کرو، بیان نہیں مذاکرہ. 6 نمبر کا مذاکرہ، 6 نمبر سے ہٹ کر 7ویں نمبر لا یعنی ہے. علماء کہتے ہیں دائی کی دعوت بدلتی نہیں، دائی زندگی بھر ایک ہی دعوت دے گا، بدل کو الگ قصے کہانی سنانے کی اجازت دائی کو نہیں ہے. دائی کو کیا نہیں ہے؟ الگ قصے. بعض لوگوں کو شوق رہتا ہے میں الگ واقعہ بیان کروں، لوگ میرا بیان سن کر ماشاءاللہ آپا کتنا اچھا بیان کرے نا، کتنا اچھا واقعہ بولے نا، کتنا اچھا قصہ سنائے نا. وہ سب سنانے کی اجازت اس نہیں ہے. دائی کی دعوت بدلتی نہیں. دائی کی دعوت جیسے اذان دعوت کے تامہ ہے، بدلتی ہیں. مولانا صاحب پوچھے کیا جی وہ 50 سال سے کی ذرا بدلو جی. کہ بھائی بدلے ہیں مولانا صاحب. روز اول سے جو اذان ہم سنتے آ رہے ہیں آج بھی وہی اذان سن رہے ہیں. تو 6 نمبر کی دعوت ہماری یہ ہے، بدلتی نہیں. جو بولنا 6 نمبر بولو، جو بولنا 6 نمبر بولو، جو بولنا 6 نمبر بولو. اور آج بیان کرنے کا شوق آ گیا.
وہ آپا کا مذاکرہ ڈالو، یہ آپا کا مذاکرہ ڈالو. کیوں بھائی؟ انہیں اچھا بیان کرتی ہیں. تم نے اجازت کون دی ہے بھائی ایسا سب کوالٹی بنانے کے واسطے؟ کوالٹی اپنے اعمال میں بناؤ، کوالٹی اپنے اعمال میں بناؤ، کوالٹی اپنے اخلاق میں بناؤ، کوالٹی اپنے ماحول میں بناؤ، کوالٹی اپنے خدمت میں بناؤ. کوالٹی کہاں بنانا؟ کوالٹی وہاں بنانا جہاں پر کوالٹی اللہ دیکھنے کو کہا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا، عمل میں اللہ کوالٹی دیکھنے کا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے اعمال کوالٹی والے ہوں، بیان نہیں. بیان دائی کی دعوت ایک ہوگی. چنانچہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کو ایک ہی بیان پر جمائے. حاجی عبد الوہاب صاحب کا فجر کے بعد پوری زندگی ایک ہی بیان. ہم لوگ تو جانے آنے کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج بھی آپ کو حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان مل جائے گا. سنیے، پوری زندگی فجر کے بعد انہوں نے بیان کیا، ایک ہی بیان کیا. کتنے بیان کیے؟ اور بیان ان کو اتنا یاد تھا. حضرت 4 گھنٹے بولتے تھے فجر بعد، 4 گھنٹے بیان کرتے کرتے کبھی کبھار آنکھ بند ہو جاتی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولتے، جہاں سے ختم ہوا وہیں سے بیان چالو. ان کو پتا تھا کہاں تک بیان ختم ہوا. پوری زندگی ایک ہی بیان. حاجی عبد الوہاب صاحب پوری زندگی ایک ہی بیان بدلتا نہیں. اور انہوں نے ایک تربیت فرمائی، فجر بعد تم لوگ یہ بیان کرو گے، ظہر بعد تم لوگ یہ بیان کرو گے، عصر بعد تم لوگ یہ بیان کرو گے، مغرب بعد تم لوگ یہ بیان کرو گے، عشاء بعد یہ مذاکرہ ہوگا. پوری جماعتوں کے لیے ایک ہی نظام بنا کر دے دیا اور ایک ہی بیان ان کو عطا کر دیا. جس کسی کو کھڑا کرو ایک ہی بیان کریں گے. جیسے جس کسی کو کھڑا کرو ایک ہی اذان دیں گے. الگ الگ اذان دیتے ہیں، تمہیں اذان دیو، تمہیں اذان دیو، الگ الگ اذان دیتے ہیں. ایک ہی اذان، اسی طریقے سے ایک ہی بیان. یہ پورے ملک کا نظام بنایا انہوں نے. طارق جمیل صاحب کا بیان کیوں بند ہوا؟ وہ اسی لیے بند ہوا، الگ الگ بیان ہوتا ہے، بیان الگ الگ ہوتا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا یہ میرا اصول نہیں، ہمارا اصول نہیں، ہم الگ الگ بیان نہیں، ایک کیوں؟ فرمایا یہاں پر لوگ بیان مزے کے لیے سننے آتے ہیں. کس کا بیان؟ ان کا بیان، مزے والے جڑ جاؤ. فرمایا طارق جمیل اور حاجی صاحب کی اتنی تعریف مولانا کرتے ہیں. فرمایا میری سب سے زیادہ تربیت حضرت حاجی صاحب نے کی. حاجی صاحب نے کی. بڑے دور اندیش انسان تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مزاج بنا ہے الگ الگ بیان کا، یہ مزاج پرانے خواتین کے اندر پہلے ختم ہونی چاہیے. میں آج تک جتنی جگہ گیا ہوں اتنی جگہوں پر ایک ہی شکایت. ایک خاتون ہے، پورا محلہ گھومتی ہیں، پورا گاؤں گھومتی ہیں. میں نے کہا کیوں میں گھومتی ہیں؟ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں. کہ نہیں، کیا ہے؟ داعیہ ہیں. داعیہ کیوں گھومتے ہیں؟ نہیں، اچھے اچھے واقعات سناتی ہوں ان کو. کب کبھی دانیال علیہ السلام کا واقعہ، کب کبھی یونس علیہ السلام کا واقعہ، کب کبھی حیات الحیوان کا واقعہ. پوری عورتیں انٹریسٹ سے سنتی ہیں. کیا دعوت میں جا کوئی ہیں کیا؟ بہترین پکوان ہوا؟ فکروں میں جانا الگ ہے، دعوتوں میں جانا الگ ہے. اس سے رسوم پیدا ہوں گے. رسوم دیکھو، جو میں بات بول رہا ہوں یہ اصولی بات بول رہا ہوں. رسم پیدا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ شخصیت پرستی آئے گی. اور شخصیت پرستی اس وقت کی سب سے بڑی گمراہی ہے. ہم میں ان میں کیا فرق؟ شخصیت پرستی والوں میں اور ہم میں کیا فرق؟ وہاں شخصیت ہی شخصیت ہے اور ہم میں دعوت ہی دعوت ہے.
شخصیت پرستی چاہے محلے کے اعتبار سے ہو، علاقے کے اعتبار سے ہو، صوبے کے اعتبار سے ہو، ملکوں کے اعتبار سے ہو، عالم کے اعتبار سے ہو، شخصیت پرستی یا ناجائز ہے اور ناجائز ہی رہے گی۔ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص نہیں، شخص چلا گیا تو پھر جیسے الیاس رضا نے پوچھا، کہا میاں جی کیا بات ہے؟ کہا حضرت جی آپ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں۔ پوچھا حضرت جی آپ سے ملانے کے لیے تو میں ان لوگوں کو لایا ہوں۔ اس زمانے میں 40 لوگ بہت بڑی تعداد، اس زمانے کے 4000 کی طرح 40 لوگوں کو لانا اس زمانے میں کتنے کو؟ 4000 کو لانے کے برابر، کوئی معمولی بات نہیں تھے 40 لوگوں کو لانا۔ کہا میں ان لوگوں کو آپ سے ملانے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آج میں ہوں، مجھے ملانے لا رہا ہے، کل میں نہیں رہوں گا، کسے ملانے لائے گا؟ کسے ملانے لائے گا بتا؟ میاں جی عیسیٰ چپ، میاں جی عیسیٰ چپ، کہاں؟ او میاں جی ہمیشہ اللہ سے ملانے لایا کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی تشکیل کرو۔ کس کی تشکیل؟ بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی تشکیل، اللہ کے راستے کی تشکیل، مجھ سے نہیں۔ کہا میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، اللہ کے راستے کی تشکیل کرو، اللہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا۔ جیسے عجیب بات، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وقت اسامہ کے لشکر میں، حضرت اسامہ کے لشکر میں حضرت صدیق اکبر چلے گئے تھے، اطلاع وفات ملنے پر واپس آئے گھوڑے پر، گھوڑا باندھا اور آئے اور یہاں پر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد حضرت نے سب سے پہلے آ کر خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد وما محمد الا رسول والی آیتیں تلاوت فرمائی، پھر یہ ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سنو، حضور کا انتقال ہو گیا۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ زندہ ہے، اللہ مرے گا نہیں، اللہ کو موت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ پوری امت کو فوراً شخصیت پرستی سے نکالا، حضور چلے گئے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمے کا جز تھے، کیا تھے؟ کلمے کا جز، جن کا کلمہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول چلے گئے، حضور بھی چلے گئے۔ انک میت، اللہ نے خود کہا حضور آپ بھی انتقال کریں گے، اور انہم لمیتون، وہ بھی انتقال کر گئے، سب کو مرنا ہے۔ یہ آیتیں جس وقت حضرت ابو بکر صدیق پڑھے، سب لوگ، عمر فاروق تو یوں کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا ابھی یہ آیت نازل ہوئی ٹائم پر۔ تو شخصیت پرستی ہم میں نہیں ہے۔ شخصیت کا نام بھی نہیں لینا۔ بھئی ہمارا کام تو بھائی سادہ سیدھا کام ہے، سادہ سیدھا کام ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی اس کام کے اندر شہرت پسندی آ گئی، فیمس ہونا، انہوں بہت فیمس، انہوں بہت فیمس، کیا کھا کے فیمس؟ میں کہتا ہوں بھائی لوگ سب آپ کو جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا کہ نہیں جانتا؟ مولانا عبید اللہ صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک لسٹ نکالیں گے داعیوں کی، فرمایا وہ لسٹ میں ان لوگوں کا نام نہیں ہوگا جو لوگوں کو لوگ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو لوگ جانتے تھے ان لوگوں کا نام ہی نہیں ہوگا، جن لوگوں کو لوگ نہیں جانتے تھے ان کا نام ہوگا۔ لوگ حیران ہو گئے، ارے بھائی ہم تو دائی ان کو سمجھتے تھے، نام تو ان کا آ رہا ہے۔ کیوں؟ جو لوگ لوگوں کے لیے کرتے تھے، لوگوں کے پاس انہوں نے جو کچھ پانا ہے پا لیا۔ جو لوگ اللہ کے لیے کرتے تھے ان کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا۔ اور ہم کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک صاحب پوچھنے لگے آپ مجھے مجمع دیکھے بغیر، ہمارے ساتھیوں میں سے ہی ہیں، کہنے لگے مجھ میں مجمع دیکھے بغیر میرے زبان سے بیان نہیں نکلتا۔
میں نے کہا ہاں جناب، مجمع چاہے 100 ہو یا 1000 ہو یا 10 ہو، میں وہی جذبے سے بیان کرنے کا نیت کیا ہوں اور کر بھی رہا ہوں. مجھے 2 بیٹھے تب بھی وہی بیان. کیوں؟ ابھی ہمیں تو دعوت دینا ہے، مجمع کو دیکھنا نہیں ہے. کہنے لگے بھئی ہم تو بڑی مسجد ہو تو بیان کریں گے، چھوٹی مسجد میں ہماری زبان نہیں چلتی. چھوٹی مسجد میں ہماری زبان نہیں چلتی، چھوٹے مجمع میں ہماری زبان نہیں چلتی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی ہمارا کام ہے، کام ایک کو سمجھاؤ، وہ ایک انسان عالم کو سمجھانے والا بن جائے گا. چپکے نہیں. حضرت مالک بات کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کی رات کی عشاء کے بعد بیٹھے. صبح کو لوگ آئے فجر کی نماز کے لیے، دیکھا تو امام مالک انہی سے بات کر رہے ہیں جن سے بات کرتے ہوئے عشاء کے بعد بیٹھے. اسی جگہ پر بیٹھ کر کب تک بات کر رہی ہیں؟ فجر. لوگ فجر کو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کو، تہجد، مسجد نبوی. تو وہاں دیکھا تو امام مالک بات کر لے کر بیٹھے اسی شخص سے. پوچھا حضرت آپ رات گھر نہیں گئے؟ نہیں. ان سے بات کریں. کون انہوں بات کر لے بیٹھی ان کے پاس سے؟ کون انہوں؟ کہنے لگے ان کو نہیں جانتے، یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں. یہ کون ہے؟ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں. کہنے لگے یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اگر اس ستون کو، یہ سونے کا ستون ثابت کرنے پہ آ جائے، یہ ثابت کر کے رہتے ہیں. اتنے بڑے جید دلیل رکھنے والے. میں ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہیرا کو تو جوہری پہچانتا ہے، ہیرے کو تو جوہری پہچانتا ہے. آپ لے جا کر ماربل والے کو دیں گے تو پہچانے گا؟ کوئی بھی پتھر پھوڑ انسان کو لے جا کر یہ بھی پتھر ایسا دیکھو جی کو تو پہچانے گا؟ وہ پہچاننے والا الگ ہوتا ہے، پرکھ الگ. تو اللہ کے یہاں ہماری پرکھ ہونی چاہیے، اللہ کے یہاں ہماری پرکھ ہونی چاہیے. پرکھ تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اس لیے ہم یہ ذہن سے نکال دیں، یا اللہ بس تیرے لیے میں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، تا دم زیست تیرے لیے کرنے کی. تو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، کسی کی توہین کی ضرورت نہیں. تمہیں اچھے بولے تو میں اچھے ہو جاتی، تمہیں برے بولے تو میں برا ہو جاتا ہوں. ضرورت نہیں ہے بھائی. تمہیں کون سرٹیفکیٹ دینے والے؟ مجھے سرٹیفکیٹ دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم اچھے ہیں یا برے ہیں کون جانتا ہے؟ بولو، اللہ جانتا ہے. لوگ ایکٹنگ کر کو اچھے ہو جاتی، ایکٹنگ، لیکن اللہ جانتا ہے انہیں کتنا بڑا ٹھکاؤ ہے، انہیں کتنا بڑا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اداکار. اب ایکٹنگ کرنے والا اداکار کہتے ہیں. کتنا بڑا یہ اداکار ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈپلیکیٹ ڈائی بن گیا، لیکن اصل ڈائی تو چھپا ہوا ہے، ہیرا. اور اللہ تعالی جانتا ہے اصل ڈائی کو کیا دینا، ڈپلیکیٹ کو کیا دینا. اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال جاتے. میں ہمیشہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بڑھائے. یہ کئی مجلسیں حضرت کے ہمارے ساتھ جو ہوئی ہیں نصیحتوں کی بڑی قیمتی. ایک بار کہنے لگے مولوی صاحب کبھی بھی لوگوں کو صفائی پیش کرنے مت جایا کرو، کبھی بھی لوگوں کو صفائی پیش کرنے مت جایا کرو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بھئی میں ایسا نہیں کیا. لوگ الزام لگائیں گے، بعض مرتبہ لوگ الزام لگائیں گے، اور تم کیا کرو گے؟ جا کر صفائی پیش کرو گے. نہیں بھئی میں ویسا کریا نہیں بھی. لوگ کہنے لگے لوگوں کو آپ مطمئن کرنے مت جایا کرو. اگر آپ اپنے جگہ پر صحیح ہو، صفائی خود اللہ دے گا. صفائی کون دے گا؟ ارے بھائی صفائی اللہ دے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی انہوں پاپو کیا سمجھے کی، انہوں پاپو کیا سمجھے کی. کون تو بھی کہتے ہیں سمجھ لگ جان دے جی. کون انہوں؟ منکر نکیر کی کرامن کاتبین. انہوں کیا ہے بھائی؟ وہ کون ہے جن کو ہم لوگ صفائی دینا چاہتے؟ کون ہے وہ؟ کیا ان کے ہاتھوں میں مغفرت کا فیصلہ ہے؟ فیصلہ جو ہے وہ اس کے پاس ہے. تم صحیح ہو تو اللہ تمہاری صحت کا اعلان عالم کو کریں گے. تم غلط ہو، تم کتنا بھی صحیح ہو کر بتا دو، سزا اللہ آپ کو دیں گے.
استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے اعتبار سے نیک بنو. تم اللہ سے کہہ سکو یا اللہ میری زبان صحیح ہے، میں کسی کو میری زبان سے تکلیف نہیں دیا، یا اللہ میری نظر صحیح ہے، میں کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، یا اللہ میرا دل صاف ہے، کسی کو میں نے کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا، میرا ذہن صاف ہے، کسی کے بارے میں غلط میں نے گمان نہیں کیا، یا اللہ میں میرے اعتبار سے صحیح ہوں، وہ تو جانتا ہے. اب میرے بارے میں انہیں غلط سمجھ گیا، انہیں غلط سمجھ گیا، انہیں غلط کیوں ہے، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ تو جانے تیرا عمل جانے بھائی، لیکن تجھے صفائی پیش کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، ماں اگر بدگمان ہو جائے، باپ اگر بدگمان ہو جائے، بھائی بدگمان ہو جائے، بہن بدگمان ہو جائے، تو یہ صلہ رحمی ہے، ان کے گمان کو دور کرنا تم پر ضروری ہے. لیکن تم خود جا کر ان کی بدگمانی دور مت کیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ترجمان بنائیں گے، وہ جا کر ان کی بدگمانی دور کریں گے انشاءاللہ. ماں کے پاس چاپلوس اس لیے کہ ماں تو جنت ہے، باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ان کو بدگمان نہیں کرنا، ان کو بدگمان ہونے نہیں دینا، استاد ان کو بدگمان کرنے نہیں دینا. بقیہ سب کی بدگمانی دور کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. یہ اس لیے میں بول رہا ہوں آج کل انہوں کیا سمجھتی کہ انہوں کیا سمجھتی کہ یہ بہت ہو گیا ہے. انہوں کیا سمجھتی، انہوں کیا کون تے بھی کیا تے بھی سمجھ لگ جان دے، ہمیں اپنا کام کرنا. ایک صاحب گشت چھوڑ دیا، کیوں؟ انہیں کہا بھائی ارے عجیب آدمی ہو بھائی، تم تعلیم کیوں چھوڑے؟ انہیں کیا سمجھتی کہ تعلیم حلقے میں جانا چھوڑ دیے. کون تے بھی کہتے ہیں سمجھ لگ جان دے، فرض نمازیں چھوڑنے کی اجازت ہے؟ تو جیسا فرض نمازوں میں کسی کی بدگمانی کی وجہ سے ہم مسجد میں جانا نہیں چھوڑتے، ہم گھر میں پڑھنا نہیں چھوڑتے، تو ہم اپنے تعلیم کا حلقہ نہ چھوڑیں، جماعتوں کو لینا نہ چھوڑیں، تعلیم کے مذاکرے نہ چھوڑیں، ہمارے بچوں کی تربیت نہ چھوڑیں، ہماری دعوت کی اور دعوت میں آنے والوں کی خدمت نصرت نہ چھوڑیں. ہم اپنا کام پابندی سے کریں. دیکھو یہ قرآن پاک میں صحابہ کی خصوصیت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا؟ لا یخافون لومۃ لائم. صحابہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈرتے نہیں تھے، کیئرش نہیں کرتے. انہوں کیا جی انہوں کیئرش نہیں کرتے، کیئر کرنے کی ضرورت اس نہیں. اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول کرے گا. بعض رکاوٹیں ہوتی ہیں، شیطان ہے نہ چپ کے چھوڑتا ہے کیا؟ پرانے بنتے 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 پرانوں کے پیچھے پرانا شیطان پڑ جاتا ہے. انہیں اتنا تجربے کار قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کیا ہوتا ہے پرانوں کے ساتھ؟ کہا ارے بھائی نیوں کے ساتھ تو نیا شیطان پڑتا ہے، پرانوں کے ساتھ پرانا شیطان. جتنا تجربہ ہمارا اس سے 100 گنا تجربہ اس کا. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ایک بار تو عجیب بات ناظر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہنے لگے، بھائی شیطان تو اتنا چالاک ہے تمہاری زندگی بھر کی قربانیوں کو ایک سوئی مار کر ختم کر دے گا. وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کارگزاری کو کارنامے کی طرح سنا کر، کارگزاری کو حالانکہ تمہیں سنانے گئے سو کارگزاری، لیکن سنا رہے سو کارنامہ. کارگزاری شرمندگی کے ساتھ سنائی جاتی ہے، کارنامہ فخر سے سنایا جاتا ہے. کارگزاری شرمندگی کے ساتھ سنائی جاتی ہے اور کارنامہ فخر کے ساتھ. اور تم نے کیا کیا؟ کارنامے کی طرح سنایا. تو جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا جو کچھ تم نے خدمت کی پن مار دیا. یعنی جیسے غبارے کی ہوا پن سے نکل جاتی ہے تو ایک سوراخ مار کر اس نے تمہاری پوری نیکیاں نکال دی. اس لیے قربانی دیکھ کر کبھی گنو مت، یاد مت رکھا کرو.
قربانی دو بھول جاؤ، قربانی دو بھول جاؤ، قربانی دو بھول جاؤ۔ ایسے ہی جیسے فجر پڑی بھول گئے، پھر ظہر پڑا، ظہر پڑے بھول گئے، پھر عصر پڑا، عصر پڑے بھول گئے، پھر مغرب پڑے۔ ہم ہمیشہ اب اتنا فجر پڑے عصر کو خاموش بیٹھ کو رہتی ہیں کیا؟ زور پڑتے کہ نہیں پڑھتے؟ اب اتنا زور پڑے آسو خاموش رہتی، اثر پڑھتے ہیں، اب اتنا اثر پڑے آسو خاموش رہتی، مغرب پڑھتے ہیں، اب اتنا مغرب پڑے آسو خاموش رہتی، عشاء پڑھ، اب اتنا عشاء پڑے آسو۔ ارے بھائی پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ تو اسی طریقے سے قربانی دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی قربانی دو، اتنی قربانی دو کہ تمہاری موت آ جائے۔ موت تک جو شخص صحت میں جتنی قربانی دیتا ہے اس کے بیماری میں اتنی قربانیوں کا ثواب اللہ لکھتا ہے۔ روزانہ جو جتنی قربانی دیتا ہے اتنی قربانیوں کا ثواب اللہ لکھتا ہے۔ لکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو ہم قربانی میں پیچھے نہ ہٹیں، قربانی اتنا دو کہ تمہارے گھر والے تم پر رحم کھائیں۔ قربانی اتنا دو، ادنا درجہ کیا؟ بھئی ہمیں کتنا قربانی دے رہی وہ سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ گھر والے جانتے ہیں۔ گھر والے تم پر رحم کھائیں، کیا انہوں اتنی فکر کرتے نا، کیا انہوں اتنی محنت کرتے نا، کیا انہوں اتنا درد لے لیے؟ جیسے کہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو بیوی نے محسوس کیا، کیا بے چین بے قرار رہتے ہیں، کیا ہماری فکروں کو ہمارے بیگمات نے محسوس کیا، کہ ہمارے بیگمات کی فکریں ہم نے محسوس کیا؟ یہ ہونا چاہیے لین دین۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو، افراد دنیا میں بہت قبول ہوتے ہیں، افراد دنیا میں بہت قبول ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مردوں کے جیسے اجتماع ہوتا ہے، مردوں کا اجتماع کتنا بڑا مجمع آتا ہے؟ بہت بڑا آتا ہے۔ تو یہ سب افراد قبول ہوئے۔ وہی مستورات کا اجتماع ہوتا ہے، کتنا مجمع آتا ہے؟ مختصر آتا ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گھرانے قبول ہوئے ہیں کم، افراد قبول ہوئے ہیں زیادہ۔ افراد قبول ہوئے ہیں یعنی گھر میں بیٹا قبول ہو گیا، گھر میں باپ قبول ہو گیا، گھر میں چچا قبول ہو گیا، گھر میں تایا قبول ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو بہت سارے ملیں گے افراد، لیکن گھرانے کتنے قبول ہوئے وہ دیکھنا ہو تو آپ کو مستورات کے اجتماع میں دیکھنا ہوگا۔ مستورات کے اجتماع میں گھرانے جو قبول ہوئے ان کی تعداد معلوم ہوتی ہے، اور فرمایا افراد کے قبول ہونے سے فرد دیندار بنتا ہے، گھرانے قبول ہونے سے خاندان دیندار بنتے ہیں۔ گھرانہ قبول ہوا تو کون دیندار بنتے ہیں؟ خاندان دیندار بنے گا کب؟ جب گھرانہ قبول ہو۔ اب جب گھرانہ قبول ہوا تو اس کا مطلب کیا؟ میاں بیوی دونوں دائی ہیں۔ یہ اس کا مطلب میاں بیوی دونوں دائی ہیں۔ تو دائی سب سے پہلے میاں بیوی بیٹھ کر یہ عزائم بنائیں، بھئی ہمیں دو جنے اپنے پریوار کو کیسا آگے بڑھانا، اس کے لیے ہم دونوں اپنی زندگی کا روٹ کیسا بنائیں گے۔ یہ ایک عزائم وہ ہیں جو جماعتوں میں کرتے ہیں، ایک عزائم اصل عزائم جیسے حضرت خدیجہ، حضرت نبی علیہ السلام یہ دونوں نے مل کر عزم کیا۔ خدیجہ نے فرمایا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور حضور نے کیا فرمایا؟ لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، آج کے دن کے بعد مجھے راحت کی نیند نہیں۔ ذمہ داری مل گئی، بے چینی بے قراری کا اظہار حضور نے فرمایا، اور حضرت خدیجہ ساتھ دینے کا عزائم کی۔ تو اسی طریقے سے گھر میں عزائم، بولو جی ہمیں دو جنے کیسا؟ بیگم تمہیں کب کب اللہ کے راستے میں اللہ کے تقاضے پر جائیں گے، اس وقت ایک ذرہ برابر میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ کیوں؟ کس لیے نہیں؟ آپ جائیے، جتنی رقم ہے عربی ایڈجسٹ کرنے کا، ہاں شوہر کے رہتے ہوئے ماہانہ آپ
ہفتے میں 2 بار گوشت کھاتے تھے، اب شوہر چلے گئے، آپ کی قربانی کیا؟ مہینے میں 4 بار گوشت کھا رہے ہیں، ہفتے میں 2 بار کے بجائے 1 بار ہو گیا، ابھی کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ آپ کی قربانی ہے۔ کیوں؟ بھائی ہمارے شوہر قربانی دینے کے لیے گئے ہیں، میری قربانی کیا؟ میں جتنا خرچہ ہے اتنے خرچے میں گھر چلاؤں۔ قانتات، جس کو قرآن نے کہا قانتات، قناعت کرنے والی عورتیں، جو عورتیں قناعت کرتی ہیں، اللہ تعالی ان خواتین کے ذریعے سے دین وجود میں لاتے ہیں۔ شکایت نہیں، تمہیں چلے گئے ہمارے گھر میں چائے بنی نہیں، تمہیں چلے گئے ہمارے گھر میں مچھلی بنی نہیں، تمہیں چلے گئے ہمارے گھر میں گوشت بنی نہیں، تمہیں چلے گئے ہمارے گھر میں بریانی بنی نہیں۔ کیا یہ چلر باتاں؟ کیا یہ چلر باتاں بھائی؟ تمہیں چلے گئے گوشت بنے، گوشت زندگی میں کھائش نہیں کیا؟ بریانی کھائی کہ نہیں کھائی زندگی میں؟ قربانی کیا ہے ہماری؟ یہ قربانی، اس طرح کی قربانیاں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس پر نسلیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں بچوں کو ابا دیکھو چھوڑ کو چلے گئے، ایسا نہیں۔ آپ ابا اللہ کے راستے میں جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جانے والوں کا مقام کیا، مرتبہ کیا، یہ بچوں کے دلوں میں عصمت بٹھانی چاہیے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کیسے قبول کرتا ہے۔ اگر ذرا برابر بھی عورت اپنے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے مرد کی ذرا برابر بھی اس کے اندر تخفیف آ جائے، یا وہ دل کے اندر برا سمجھنے لگے، یا وہ دل کے اندر اس کی غیبت کرے، بچوں میں غیبت کرے، شکایت کرے اپنے سسرال میں، اپنے ماں کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ قبولیت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ قبول کرنے والی ذات تو پرشنا، اللہ نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے پوچھا یا اللہ میں اتنی بڑی قربانی دیا ہوں، جو تو نے مجھ سے قربانی لیا وہ سب قربانی میں نے دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے جو قربانی لیا میں نے وہ سب قربانی دیا۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، چلو ابراہیم تم پاس ہو گئے، تمہیں ہم نے لوگوں کا امام بنایا۔ فرمایا لوگوں کا امام؟ میرے نسل کا کیا وہ بولو، لوگوں کا تو امام وہ تو سب بنیں گے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ آپ نے لوگوں کو نبی بنایا، لوگوں کو میری نسل اتنی بڑی قربانی جو میں دیا میرے نسل کے لیے دیا، میری نسل کا کیا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، تیری نسل کو بھی ہم قبول کریں گے لیکن یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کون؟ جس نے قربانی کو ہلکا سمجھا وہ ظالم، جس نے قربانی کو ہلکا سمجھا وہ ظالم۔ اور آج ہماری نسل میں کیوں اس طرح قبولیت کا دروازہ بند ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، کہیں نہ کہیں ہماری عورتیں قربانی کو لیک کر دے رہی ہیں۔ کیا کر دے رہی؟ حالانکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کی مدد قریب آ گئی اور ذرا رکو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کبڈی میں عورتوں کبڈی معلوم کہ نہیں معلوم نا، پھر بھی تمہارے شوہروں سے سن لو، وہ تو سب کو جانتے ہیں، یہ جو لکیر ہے، یہ لکیر چھینے کے قریب آ کر نہیں چھوا تو وہ بھی آؤٹ، وہ آؤٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر چھو لیا تو تمام لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ آؤٹ۔ ارے ویسا نا کیا نا، وہ اگر وہ لکیر چھو لیا تو جتنے پکڑے ہوئے ہیں انہیں آؤٹ، اگر نہیں چھوا انہیں آؤٹ۔ اب اللہ کے طرف سے پورے طرف سے حالات، اب یہ بیچارہ رینگلے کو نسلوں کو قبول ہونے کے لکیر پر پہنچ گیا، پہنچ کر اگر چھو لیا پورے حالات حل ہو جائیں گے، پورے حالات ختم۔ کیوں؟ کامیاب۔ اگر نہیں چھوا پورے حالات اس پر اور مزید بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کرتے ہیں ہمارے اسلاف، حالات کی بھی ایک حد ہے۔
پوری زندگی اللہ حالات نہیں لاتے، حالات کی بھی ایک حد ہے، وہ حد پر چھوتے ہی حالات پورے کافر ہو جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا فیصلہ ہی ہے۔ ہر حالات کے بعد اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کرتا ہے، لیکن وہ عین ٹائم کو اللہ کو کیا بھائی بولا آؤٹ، اسے بول ذرا منہ مشترک رہو، عورتوں کو ذرا تمہارا منہ کنٹرول میں رکھو، کیا رکھو؟ تمہارا منہ کیا رکھو؟ خالی تمہارا منہ کنٹرول میں رکھو، بس اللہ حالات حل کر ڈال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعوت کا کام اللہ نے عطا کیا تاکہ ہم دعوت کے کام میں صبر اسی لیے پوچھا گیا پرانے کون؟ حضرت نے فرمایا پرانے صبر والے ہیں۔ پرانے کون ہیں؟ صبر والے ہیں، جس کے اندر جتنا صبر ہے وہ اتنا پرانا ہے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ حالات کو سہنا، تکلیف کو سہنا۔ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ حالات آتے ہیں، ان حالات کو سہنا، ان حالات کو میں اس لیے کہا کرتا ہوں 5-6 چیزوں کا پردہ ہے۔ کس کس کا پردہ؟ بال کا پردہ، کھال کا پردہ، شال کا پردہ، مال کا پردہ، چال کا پردہ، اور نمبر 6 پر حال کا پردہ۔ حضرت حاجرہ پر حالات آئے، کسے سنائے انہوں؟ بولو بھائی کسے سنائے؟ صاف صاف بات ہے، کسے سنائے؟ اللہ کو سنائے۔ اللہ حالات حل کیا کہ نہیں کیا؟ آج بھی وہ اچھا ایسا پانی اللہ نے نکالا، آج بھی وہ پانی سب کے حالات حل کر رہا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ اب کیا مطلب؟ ایسے حالات کو اللہ کے سامنے سنایا حضرت حاجرہ نے، اللہ نے ایسا پانی عطا کیا جو آج تک بھی حالات کو حل کر رہا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے زور سے پیشاب آیا طواف کے موقع پر، اور پیشاب کی شکایت تھی، یہ چکر لگاؤ پیشاب کرنے جاؤ، 2 چکر لگاؤ پیشاب کرنے جاؤ، یہ کیا بھی پریشانی؟ میں زمزم کا پانی پیا، یا اللہ میرا پیشاب روک دے، اللہ نے پورا سفر حج میرا پیشاب روک دیا۔ حالات کا حل کس میں ہے؟ زمزم میں اللہ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ انگریز کہنے لگا آپ لوگ جا رہے ہو کیا چاہیے؟ کسی ایک ٹیم کا ویزا کا معاملہ ٹک گیا، وہ بیچارہ انگریز ویزا کا کاروائی کر دیا، اس سے پوچھا سر آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے ہم مکے سے لائیں گے۔ وہ کہنے لگا وہ صرف آپ زمزم لا کر دیجیے، میری ماں لا علاج بیمار میں مبتلا تھی، صرف زمزم پلانے سے میری ماں کا علاج ہوا۔ تو میں اس کا ایسا پانی اللہ نے عطا کیا جو حل الاحوال ہے، حل الاحوال، تمام حالتوں کو حل کرنے والا پانی۔ وہ کیسے؟ حضرت حاجرہ کی زبان سے ذرا برابر شکایت نہ ہونے کی وجہ سے، اگر شکایت کرتی نعوذ باللہ تو وہ پانی ملتا کیا بھائی؟ وہ پانی ملتا تھا۔ اب ہماری خواتین بارڈر چھوٹے وقت میں شکایت تمنا کیا ہے ہوگا، پورا چلا گیا، 4 مہینے گیا، تعلیم گئی، ہجرت گئی، نصرت گئی، سب پر پانی پھیر گیا، تمنا کیا ہے، تمنا انہوں ہی سب گیا۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں گے اور اپنی محنت کو جاری رکھیں گے، اور زبان سے کوئی شکایت کے بغیر اللہ سے خوب متمنی ہو کر کام کریں گے، اور جو ہدایات ہمارے بڑوں کی طرف سے ان ہدایات کے مطابق تابعدار ہو کر چلیں گے۔ اور قربانی پر قربانی، جیسے میں نے کہا نا ہجرت والی قربانی مردوں کے لیے، نصرت والی قربانی عورتوں کے لیے، تو اس لیے آپ حضرات اس کی نیت کرتے ہوئے بتائیں کون کون اس وقت چلہ لگائی ہوئی بہنیں بیرون کی نیت کریں گی، اور عشرہ لگائی ہوئی بہنیں چلے کی نیت کریں گی، 3 دن والی بہنیں عشرے کی نیت کریں گی، اور کون کون اپنے طرف سے ماہانہ یہ عزم کر لینا میں یہ مہینہ 10 گھر میں تعلیم شروع کراؤں گی، یہ مہینہ 5 گھروں میں تعلیم شروع کراؤں گی، اس کے بھی عزائم آپ کریں۔ اور یہ نیت کہ بھئی ایک مرتبہ میں ابھی کہہ رہا تھا ارے 3 دن جا رہی ہیں بہنیں، اس وقت میں شکایت کہاں چھوڑنا، بچوں کہاں چھوڑنا،
باقاعدہ آپ نیت کر لینا، دیکھو بہن تمہیں جا رہی، تمہارے بچوں کو میرے پاس چھوڑ کو جاؤ، میں جا رہا ہوں، میرے بچوں کو تمہیں دیکھ لیو۔ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے معاون بنے۔ پھر 3 دن کی جماعتیں رکے بغیر جائیں گی۔ کئی بڑے افسوس کی بات، خروج ہمارا کم ہو گیا۔ خروج کیا ہو گیا؟ پہلے جماعتیں جیسی جاتی تھیں، کم ہو گیا۔ کیوں بھی کم ہوا؟ آپس میں ایک دوسرے کے معاون بننا کم ہو گیا۔ اگر انشاءاللہ معاون بننا شروع کریں گے تو جماعتیں عشرے کی بھی نکلنا، چلے کی بھی نکلنا بالکل اللہ آسان کر دیں گے۔ آپ بڑے سفر میں جا رہے ہیں، جاؤ بھی سسرال میں چھوڑ کر جاؤ، سسرال چھوڑ کر جاؤ۔ ہم لوگ آسٹریلیا گئے، ہماری چھوٹی بچی تھی 1.5 سال کی، میری بہن کے پاس چھوڑ کر گیا میں، 1.5 سال کی بچی، ماشاءاللہ اللہ نے اسے ایسی انسیت پیدا کر دی، اللہ تصور سے ہی ہمیں نکال دیا، اس کے خیال میں بھی نہیں۔ ہم جب گئے 2 دن پہلے خیال اللہ نے نکال دیا، جب آئے 2 دن ہمیں آنے کے بعد اللہ نے خیال واپس لوٹا دیا۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ پورے جانوروں کو کشتی پر چڑھانے کا تو نے حکم تو دے دیا، لیکن ان کی لڑائی کو چھڑائے گا کون؟ بلی کی بھی چوہے کی لڑائی چھڑائے گا کون؟ شیر کی بھی ہرن کی لڑائی چھڑائے گا کون؟ اللہ نے پوچھا یا نوح من القا بینہم العداوہ، ان کے درمیان دشمنی کس نے پیدا کی؟ کہا آپ نے، کہا میں ہی محبت پیدا کر دوں گا۔ تو دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی، تو یہ ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی کشتیاں نوح میں پورے جانور تھے، ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کی ذات بڑی ہے، نیت کریں، ارادے فرمائے عزائم کریں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد آپ اپنے اپنے عزائم کر لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھها انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس وقت میں پرانے محنت کرنے والے یا اللہ احباب جڑے ہوئے ہیں، سب کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو، یا اللہ ہمارے افعال کو، اقوال کو، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے درست فرما۔ یا اللہ ہم بہت ہی زیادہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مسائل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یقین سے یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں یا اللہ ترقی نصیب فرما، ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرما۔ اللہ جتنے اس وقت میں حاضرین مجلس ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جو کچھ مذاکرے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام مذاکروں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی تربیت فرما، تیرے لیے جینا تیرے لیے مرنا مقدر فرما۔ یا اللہ ایسے یا اللہ خیال سے، سوچ سے، اعمال سے، اقوال سے جس کے ذریعے سے تو ناراض ہوتا ہو، تیری رحمت سے محروم ہو جاتے ہو، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔